خصوصاً آیت اللہ سید حسن زادہ مولی کی سال ثواب کی سورہ فاتحہ آتی ہے. صلوات پر محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وشفیع المذنبین وحبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تزلوا بعدي أبدا ولن يفترقا حتى يرد علي الحوض. صلوات على محمد. خالق کائنات بحق محمد و آل محمد علیہ السلام ہم سب کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے. تمام مرحوم مومنین مومنات کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. جن مومنین نے خصوصاً دعاؤں کے لیے عرض کیا ہے پروردگار ان سب کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے. بہت سے مومنین بیمار ہیں، خصوصاً حاجی تفریح صاحب، ایک مومنہ کینسر کی بیمار ہے، ایک نوجوان ہے کینسر کے مریض، اور بھی بہت ہیں، ایک کرونا کے مریض ہیں. پروردگار سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. پروردگار ہم سب کو دنیا میں آل محمد کی زیارت اور آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرمائے. ہمارے آقا و مولا کے ظہور پر نور میں تعجیل فرمائے. ہم سب کو مولا کی دعاؤں میں شامل فرمائے اور ان کے وسیلے سے ہماری تمام مشکلات کو دور فرمائے. بلند ترین صلوات بھیج دیں. قرآن اور اہل بیت یہ سلسلہ گفتگو ہے، اور اس میں یہ عرض کیا گیا کہ کوئی شے ایسی نہیں ہے جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو. قرآن کا دعویٰ ہے کہ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. ہر خشک و تر شے کا ذکر اس قرآن میں ہے. اور رات عرض کیا تھا کہ یہ قرآن معجزہ بھی ہے اور بے انتہا مختصر بھی ہے. معجز بھی ہے اور موجز بھی ہے، کیونکہ 6666 آیات مفسرین کے نزدیک جو قول مشہور ہے وہ 6666 آیتیں، یعنی 6666 جملوں میں خداوند عالم نے ہر شے کا ذکر سمیٹ کے قرآن میں رکھ دیا. اس میں تاریخی واقعات بھی ہیں، انبیاء کے حالات بھی ہیں، امتوں کے حالات بھی ہیں، اور حلال و حرام کے مسائل بھی ہیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر بھی ہے. کوئی فقہی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس کا ذکر اس قرآن مبین میں نہ ہو، اور اس کے علاوہ اصول دین کی کوئی بحث ایسی نہیں ہے جس کا تذکرہ قرآن کریم میں نہ ہو. تو خلاصہ یہ ہے کہ ہر شے کا ذکر، جب وہ خود فرما رہا ہے کہ لا رطب ولا یابس، کوئی خشک و تر شے، یعنی ہر چیز کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جو رسول اللہ کے اور امیر المومنین کے چچا زاد بھائی بھی ہیں اور مولا کے شاگرد بھی ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر میرے جوتے کا تسمہ گم ہو جائے تو اس کو ڈھونڈنے کا طریقہ بھی قرآن میں موجود ہے. اب دیکھیں
جب قرآن یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہر شے کا ذکر اس میں ہے، تو اگر ہم اور کریں اور ڈھونڈیں، لوگ کہتے ہیں نا جی قرآن سے دکھائیں، یہ عزاداری کہاں قرآن میں لکھی ہے، یہ جو آپ ماتم کرتے ہیں یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے، یہ ذوالجناح نکالتے ہیں اس کا ثبوت قرآن میں کہاں ہے؟ ہر چیز کا ذکر وہ کہتے ہیں جی قرآن سے دکھائیں۔ تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ 5 نمازیں جو ہم پڑھتے ہیں سارے مسلمان، یہ 5 نمازیں ہی قرآن میں دکھا دیں ماشاءاللہ۔ جہاں 5 نمازوں کے نام لکھے ہوئے ہوں گے وہیں کہیں آس پاس مل جائے گا عزاداری کا ذکر بھی اور ماتم کا ذکر۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عبادات میں نماز سب سے افضل عبادت ہے، ہر مسلمان مانتا ہے اس بات، لیکن یہ 5 نمازیں جو ہم پڑھتے ہیں یہ قرآن میں کہاں لکھی ہوئی ہے، اور نماز کیسے پڑھنی ہے، کس طریقے سے، کیا ترتیب ہونی چاہیے۔ قرآن نے تو کہا اقیم الصلاۃ، بس آگے گزر گیا قرآن، 3 وقت بتا دیے کہ بھئی یہ 3 وقت ہیں، ان 3 وقتوں میں نماز پڑھنی ہے۔ لوگ ہم پر اعتراض کرتے ہیں جی 5 وقت کی نماز ہوتی ہے تو آپ 3 وقت میں پڑھتے ہیں، اگر قرآن نے 5 وقت بتائے ہوتے تو ہم 5 وقت میں نماز پڑھتے۔ نمازیں 5 ہی ہیں، کیونکہ 5 والے تو ہم ہی ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہمارا تو تعلق براہ راست 5 سے ہی ہے، وہ چاہے نمازوں کی شکل میں آ جائے یا ان ہستیوں کی شکل میں ہوں جو اصل نماز ہیں۔ قرآن نے 3 وقت بتائے، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل و قرآن الفجر، یہ 3 وقت ہیں۔ 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے 3 وقت میں نماز کا حکم دیا ہے کہ نماز قائم کرو، نماز یعنی پڑھو، ادا کرو، سورج کے زائل ہونے کے بعد یعنی زوال کے بعد، اور غروب کے بعد، اور آدھی رات کے بعد جب فجر پاؤ پھوٹنے لگے۔ یہ 3 وقت ہیں، تو 3 وقت میں ہم نمازیں پڑھتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ 5 نمازوں کے نام کہاں ہیں قرآن میں؟ ٹھیک ہے، اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ اس کا ذکر ہے، کیونکہ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، اور ایک مقام پہ فرمایا کہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی شے اور کوئی بڑی سے بڑی شے ایسی نہیں ہے جس کا ذکر ہم نے قرآن میں نہ کیا ہو۔ ماشاءاللہ، یقیناً ہر شے کا ذکر ہے، لیکن نماز کی ترتیب کیا ہوگی، کہاں سے شروع ہوگی، کہاں جا کے ختم ہوگی، درمیان میں کیا پڑھنا ہے، رکوع پہلے ہے کہ سجدے پہلے ہیں، سمجھ بیٹے، اس کا تذکرہ اگر ہم ڈھونڈے تو نہیں ملے گا۔ گھبرا تو نہیں رہے جی باتیں؟ دیکھیے قرآن ایک ٹیکنیکل بک ہے، قرآن کریم ایک ٹیکنیکل کتاب ہے، یعنی خود مفسرین اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ قرآن کسی عام روش کے مطابق تحریر کردہ کتاب نہیں ہے کہ کسی مصنف نے بیٹھ کے ایک خاص موضوع پر اس کو شروع کیا ہو لکھنا اور سارے مطالب ترتیب کے ساتھ لکھتا چلا گیا ہو اور اینڈ میں جا کے نتیجہ دے دیا ہو۔ قرآن اس طرح کی کتاب نہیں، قرآن ٹیکنیکل کتاب، اور یہ ہر ایک کو سمجھ میں نہیں آ سکتی، اور ہر شے کا ذکر ہے اس کے اندر۔ نماز کی ساری تفصیلات، روزے کی ساری تفصیلات، واجبات کی ساری تفصیلات، مستحبات کی ساری تفصیلات، لیکن ہمیں ملتی نہیں۔ اس کی مثال علماء یوں دیتے ہیں کہ درخت دیکھیں آپ نے، بڑے بڑے درخت، شیشم کا درخت جسے پنجابی میں ٹالی کہتے ہیں، کیکر کا درخت، کتنا بڑا درخت ہوتا ہے، اور اس کا بیج دیکھا ہوگا آپ نے، انتہائی چھوٹا سا بیج ہوتا ہے، یہ سب سے چھوٹی انگلی کا جو ناخن ہے اس کے برابر شیشم یا کیکر کا بیج ہوتا ہے،
بعضوں کے بیج اس سے بڑے بھی ہوتے ہیں، بعضوں کے بیج اس سے چھوٹے بھی ہوتے ہیں، لیکن اس بیج کے اندر ہر شے ہے۔ درخت کی جڑیں بھی اس بیج کے اندر ہے، درخت کا تنا بھی اس بیج کے اندر ہے، درخت کی شاخیں بھی اس بیج کے اندر ہے، پتے بھی اس میں ہیں، پھول بھی اس میں ہیں، پھل بھی اس میں ہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ کسی ماہر زراعت سے پوچھ لیں، جو زراعت کا ماہر ہو، پلانٹس کا ماہر ہو، کہ یہ اتنا بڑا درخت یہ کہاں سے پیدا ہو گیا؟ وہ کہیں گے اس بیج سے، اتنا سا بیج۔ اب اس پہ دکھائیں کہ تنا کہاں ہے، اس کی شاخیں کہاں ہیں، اس کی جڑیں کہاں ہیں، اس کے پتے کہاں ہیں۔ آپ بیج کو کاٹ کاٹ کے رکھ دیں، ریزہ ریزہ ہو جائے گا، مگر ہمیں نہ اس پہ تنا نظر آئے گا، بات واضح ہو رہی ہے، نہ اس کی جڑیں نظر آئیں گی، نہ شاخیں نظر آئیں گی، نہ پھول نظر آئے گا، نہ پھل نظر آئے گا، حالانکہ پورا درخت اللہ تعالیٰ نے اس بیج کے اندر سمیٹ کے رکھا ہوا ہے، ماشاءاللہ، جو کائنات کے سارے علم کو بائے بسم اللہ کے نقطے میں بند کر سکتا ہے۔ واہ جی واہ، واہ جی واہ۔ وہ اتنے بڑے شجر کو ایک چھوٹے سے بیج کے اندر بند کر دیتا ہے، مگر وہ ہمیں نہیں ملتا۔ لیکن یہی بیج جب تک آپ کے گھر میں پڑا ہے، چاہے سونے کی ڈبی کے اندر رکھ دیں، نہ اس میں سے تنا نکلے گا، نہ جڑیں نکلیں گی، نہ شاخیں نکلیں گی، کچھ بھی نہیں نکلے گا، اس کی صلاحیت ظاہر ہی نہیں ہو سکتی۔ اب اسی بیج کو آپ آباد زمین میں کسی اچھی مٹی میں دبا دیں، تھوڑا سا پانی دے دیں، کچھ عرصے کے بعد اس کی جڑیں بھی نکل آئیں گی، اس کا تنا بھی پھوٹے گا، اس کی شاخیں بھی نکلیں گی، اور ایک بہت بڑا تناور درخت بن جائے گا۔ قرآن کی علماء فرماتے ہیں قرآن کی مثال بھی ایسے ہی ہے، جب تک یہ قرآن ہماری زبان سے ادا ہوگا اس میں سے کچھ بھی ظاہر نہیں ہوگا، لیکن جب کتاب کے ساتھ اہل بیت کو نبی نے چھوڑا ہے، جب ہم اہل بیت سے جا کے قرآن کے متعلق پوچھیں گے تو دنیا کا ہر مسئلہ قرآن کریم سے نظر آ جائے گا۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ یاد محمد علیہ السلام کو چھوڑا اس لیے گیا ہے قرآن کے ساتھ کہ سرکار فرما رہے ہیں کہ میں تم میں دو برابر کی گراں قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور ایک اہل بیت۔ اور میں نے عرض کیا قرآن ٹیکنیکل کتاب ہے، اگر یہ ہر انسان کو سمجھ میں آ سکتی تو پھر اس کے لیے اتنی محنت کی ضرورت کیا تھی؟ ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گی۔ دنیا کا کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے لیے قرآن کافی ہے۔ جنہوں نے یہ کہا تھا کہ قرآن کافی ہے انہیں بھی پتا تھا کہ قرآن کافی نہیں ہے۔ اگر ان کے لیے قرآن کافی ہوتا تو پھر علی کے دروازے پر بار بار کیوں آیا کرتے تھے؟ اور جب مشکلیں حل ہوتی تھی تو اقرار کرتے تھے کہ علی آپ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہوتے۔ یہ قرآن کریم سے مسائل وہ حل کر سکتے ہیں جن کو اللہ کے حکم سے ہمارے نبی نے قرآن کے ساتھ چھوڑا ہے۔ قرآن کتاب ہے، کتاب علم حاصل کرنے کا ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ کتاب خود کسی کو علم نہیں دے سکتی، کتاب سے علم لینے کے لیے استاد کی ضرورت ہے۔ ٹیکنیکل مسائل اس علم کا ماہر دور کر سکتا ہے، ان مشکلات کو اس علم کا ماہر دور کر سکتا ہے۔ اور مشکلات لوگوں کو آتی تھی، ایک مسئلہ آ گیا اور ظاہر ہے کہ دربار میں ہی آتے تھے جہاں حکمران ہوتے تھے۔ مسجد نبوی میں یہ مسئلہ آ گیا کہ دو عورتیں لڑ رہی ہیں، ایک کے بیٹا ہے ایک کے بیٹی ہے، لیکن دونوں عورتیں لڑ رہی ہیں کہ بیٹا میرا۔ اب یہ بھی معاشرے کا المیہ ہے، یعنی یہ معاشرے آج تک یہ چلا آ رہا ہے۔ ہر بندہ کہتا ہے جی اولاد نرینہ کی دعا کرے اللہ بیٹا دے دے، تو بیٹی کیوں نہ دے؟ بیٹی اولاد نہیں ہے کیا؟
سرکار ختم مرتبہ فرماتے ہیں خوش قسمت ہے وہ انسان جس کی پہلی اولاد بیٹی ہو. واہ جی واہ سبحان اللہ. فرمایا جس نے 3 بیٹیوں کی یا 3 بہنوں کی تربیت کی اس کے لیے جنت واجب ہو جائے. واہ جی واہ. پھر فرمایا جس نے 2 بیٹیوں اور یا 2 بہنوں کی تربیت کی اس کے لیے جنت واجب ہے. پھر فرمایا اگر 1 بیٹی یا 1 بہن کی تربیت کی اللہ اس کو بھی جنت عطا فرمائے. ماشاءاللہ. دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ صالح اولاد عطا فرمائے، نیک اولاد عطا فرمائے جو اس دین کے اس مذہب کے مددگاروں میں شمار ہوتا ہو. صلوات بھیجیں محمد اب اس زمانے میں بھی یہی کچھ تھا، اس وقت ذرا کچھ زیادہ ہی تھا. دونوں عورتیں لڑ رہی ہیں کہ یہ بیٹا میرا ہے، وہ کہہ رہی ہے بیٹا میرا ہے، وہ کہہ رہی ہے بیٹا میرا ہے. بیٹی اس کی ہے، وہ کہہ رہی ہے اس کی بیٹی، میرے تو بیٹا پیدا ہوا ہے. اور پھر دربار میں خلیفہ وقت کے سامنے یہ مسئلہ آ گیا. اب ظاہر ہے کیسے اس کا فیصلہ کریں، کوئی علامت تو ہے نہیں. تو ظاہر ہے کہ جب مشکلیں آتی تھی تو پھر مشکل کشا کوئی بلایا جاتا تھا. ماشاءاللہ. کہ یا علی آئیے آپ ہی اس مسئلے کو حل کر سکتے. تخت اقتدار پہ بیٹھ جانا آسان ہے، لوگوں کی علمی مشکلات کو دور کرنا یہ علی علیہ السلام کا کام ہے، کسی حاکم وقت کا کام نہیں ہے. امیر المومنین علیہ السلام کو یاد کیا گیا کہ جی آئیے بڑا مشکل مسئلہ ہے اور عورتیں لڑ رہی ہیں. امیر المومنین آئے اور پہلے ان کو سمجھایا. توجہ صاحب، پہلے سمجھایا کہ بھئی دیکھیں بچے بدلنا جو ہے یہ حرام کام ہے. جس کا بیٹا ہے وہ بیٹا لے جائے، جس کی بیٹی ہے وہ بیٹی لے جائے. اس میں جھگڑنے کی یا غلط بیانی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتا ہے. انہوں نے کہا نہیں جی بیٹا میرا ہے، وہ بھی کہہ رہی ہے بیٹا میرا ہے. مولا نے فرمایا دیکھو میں علی ہوں، مجھے کچھ اور نہ سمجھنا. تو جب اگر میں نے فیصلہ کر دیا نا تو میں فیصلہ ویسے بھی کر سکتا ہوں، مگر میں نہیں چاہتا کسی کی رسوائی ہو جائے. مگر وہ ظاہر ہے کہ خواتین ہیں، ضد پہ آ جائیں تو پھر اللہ معافی. وہ ضد پہ نہیں جی بیٹا میرا ہے، وہ کہہ رہی بیٹا میرا ہے. مولا نے فرمایا پھر اس کا بڑا آسان حل ہے، 2 برابر کی ہم وزن شیشیاں منگوا لی جائیں. جی اب اس زمانے میں شیشی تھی یا کوئی ظرف ایسا جو بالکل ہم وزن اور برابر کی ہوں، اور اس پہ کوئی نشان مولا نے لگوا دیا ہوگا. ایک شیشی اس عورت کو دے دی، ایک شیشی اس عورت کے دے دی. فرمایا بچے کی جو خوراک ہے نا دودھ سے اس کو بھر کے لے آؤ. وہ بھر کے دودھ سے لے آئی. مولا نے اس کو ترازو سے وزن کیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دونوں چونکہ ہم وزن شیشیاں تھیں اور بھر کے لانی تھی، برابر کی شیشیاں تھیں بھر کے لانی تھی، مگر برابر وزن نہیں نکلا. مثلا اگر ایک کا وزن 10 گرام ہے تو دوسرے کا وزن 20 گرام نکلا. سارے حیران کہ یا علی یہ تو وزن برابر نہیں ہے، ایک کا وزن یعنی ہلکا ہے، ایک دودھ کا وزن بھاری ہے. مولا نے فرمایا ہونا ہی یہی چاہیے تھا. آپ نے فرمایا کہ جس کے دودھ کا وزن بھاری ہے اس کا بیٹا ہے، جس کے دودھ کا وزن ہلکا ہے اس کی بیٹی ہے. بے شک بے شک. عورتیں مطمئن ہو گئیں. وہ بیٹے والی بیٹا لے کے چلی گئی، بیٹی والی جو تھی وہ بیٹی لے کے چلی گئی، مطمئن ہو گئی. جو عورتوں کو بھی مطمئن کر دے اسے علی کہتے ہیں. ماشاءاللہ چاہے ماشاءاللہ. مسجد نبوی میں ہو یا میدان جنگ میں. صلوات بھیج دے محمد و آل محمد. علی حق نعرہ حیدری. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب وہ تو چلی گئی، مگر جو حضرات مسجد میں تشریف فرما تھے وہ مطمئن نہیں ہو رہے. کہ یا علی یہ فیصلہ آپ نے کہاں سے کر دیا؟ اور کسی نے تنزیہ طور پہ کہا کیا یہ فیصلہ بھی رسول خدا آپ کو بتا کے گئے؟ فرمایا کہ نہیں، یہ رسول خدا کے بتانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، چونکہ یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے.
اب ماشاءاللہ ان لوگوں میں قرآن نازل ہوا تھا، سارے عرب تھے، ان کی مادری زبان تھی. ہمارے لیے قرآن حفظ کرنا مشکل ہے، ان کے لیے تو بہت آسان ہے. ساروں کو قرآن حفظ تھا چونکہ آیتیں ان کے سامنے نازل ہوئی تھی. اب جس کو قرآن حفظ تھا وہ ذہن میں دہرا رہا ہے، آیت دیکھ رہا ہے، وہ کون سی آیت ہے جس میں شیشیاں لکھی ہوئی ہوں، وہ کون سی آیت ہے جس میں شیشیوں کے ساتھ ترازو کا اور دودھ کا ذکر ہو اور ہلکے اور بھاری دودھ کا ذکر ہو. سوچ سوچ کے کہا یا علی قرآن میں ایسی کوئی آیت ہمیں نظر نہیں آتی جس میں یہ فیصلہ لکھا ہو. امیر المومنین نے مسکرا کے فرمایا تم صرف قرآن کے لفظوں کو پڑھتے ہو، قرآن کی حقیقت کو نہیں سمجھتے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. قرآن کے لفظوں کو تم پڑھتے ہو، قرآن کی حقیقت کو ہم آل محمد جانتے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں راسخون فی العلم بنایا ہے. فرمایا یہ آیت قرآن میں ہے کہ نہیں، للذکر مثل حظ الانثیین، کہ اللہ نے ایک بیٹے کا حصہ دو بیٹیوں کے برابر رکھا ہے. تو جب میراث میں مال میں اللہ نے بیٹے کا حصہ دگنا رکھا ہے تو خوراک میں بھی اللہ نے بیٹے کا حصہ دگنا رکھا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس بات کو جب سنا تو سب مطمئن ہوئے، کہا یا علی آج تک ہم نے اس بات پہ غور ہی نہیں کیا تھا. یہ مسئلہ دیکھیے، بات وہی ہے کہ قرآن کی آیتوں سے مفہوم نکالنا مراد ہوتا ہے. ویسے تو لفظوں کو پڑھتے چلے جائیں، شام کو عشاء کے بعد بیٹھے فجر تک پورا قرآن ختم ہو جائے گا اور شبینہ ہو جائے گا. لیکن قرآن کا مطالبہ یہ نہیں ہے کہ مجھے پڑھتے چلے جاؤ، وہ کہتا ہے مجھے سمجھو. تدبر فی القرآن، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. قرآن کا یہ شکوہ ہے، قرآن یہ ہمارا شکوہ کرتا ہے کہ یہ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے. امیر المومنین سمجھا سکتے ہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ الحمدللہ ہمارا وہ واحد مذہب ہے کہ جس میں ہر مشکل کا حل ہمیں مل جاتا ہے، کیونکہ قرآن کی آیتوں سے استنباط کرنا ہوتا ہے. علماء جو اجتہاد کرتے ہیں وہ انہی آیات سے اجتہاد کرتے ہیں اور سنت ائمہ طاہرین علیہ السلام کی مدد سے اجتہاد کرتے ہیں، یہیں سے مسائل کو نکالا جاتا ہے. تو وہ امیر المومنین سکھا رہے ہیں کہ یہ طریقہ ہے قرآن کریم سے مسائل کو حل کرنے کے لیے. اسی طرح نویں امام کے زمانے میں نویں امام تقی علیہ السلام کے زمانے میں ایک مسئلہ پیش آ گیا. صلوات بھیجنے ایک چور کو پکڑ کے لایا گیا، اس نے چوری کی تھی. بچے بھائی توجہ میری جانب رکھیں. ماشاءاللہ. چور نے چوری کی. وہاں تو مسئلہ ذرا ایسا تھا کہ سامنے کی آیت موجود نہیں تھی. مولا نے آیت سے اس حکم کو نکالا کہ جس کا دودھ کا وزن بھاری ہے بیٹا اس کا ہے، جس کا ہلکا ہے بیٹی اس کی ہے. لیکن چور کے متعلق تو آیت بالکل واضح ہے، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما. چور آدمی ہو یا عورت، ان کے ہاتھ کاٹ دو. ٹھیک ہے، البتہ ایسے ہی نہیں ہاتھ کٹتے. اور ظاہر ہے یہ کیا کہنا چاہیے، لفظ جو ہے مناسب مجھے مل نہیں رہا، کہ ایسے ہی نہیں ہے کہ چور آئے اور پکڑ کے اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے. چور کے ہاتھ کاٹنے کی 10 شرطیں ہیں. جب تک وہ 10 شرطیں نہ پوری ہو جائیں چور کا ہاتھ نہیں کاٹا جا سکتا. تو چور کو پکڑ کے لائے. معتصم کا زمانہ ہے، سارے مفتیان دین نے فتویٰ دیا جی کہ اس کا ہاتھ کاٹ دو، کیونکہ قرآن میں لکھا ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹنا لازم ہے، اس کی سزا یہی. لیکن مولویوں میں اختلاف اس بات پر ہوا کہ ہاتھ کہاں سے کاٹا جائے. ہاتھ کاٹنے میں اختلاف نہیں، ہاتھ کہاں سے کاٹے، کیونکہ وہاں ہے فاقطعوا ایدیہما. ایدی ید کی جمع ہے، ید یعنی ہاتھ. اب یہ ہاتھ یہاں سے شروع ہوتا ہے اور یہاں آ کے ختم ہوتا ہے. پورے بازو کو عربی میں ید کہا جائے گا. تو کسی صاحب نے فتویٰ دیا کہ جناب وہ ہاتھ جو ہے نا چور کا، وہ کلائی سے کاٹا جائے.
کسی نے کہا کہ نہیں کونی سے کاٹا جائے، کسی نے کہا کہ نہیں کندھے سے کاٹ دیا جائے، پورا بازو کاٹ کے فارغ کر دیا۔ اب یہ جناب ظاہر ہے کہ مولویوں کا کام لڑنا اور لڑانا ہی ہوتا ہے، نہیں علماء کا کام نہیں ہوتا، مولویوں کا کام ہوتا ہے۔ وہ آپس میں لڑ رہے ہیں، کوئی کہ ادھر سے کاٹ دیں، کوئی کہ جہاں سے کاٹ دیں، کوئی کہتا ہے بالکل کندھے سے ہی کاٹ کے فارغ کر دیں، کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا۔ تو کسی نے وزیر نے بادشاہ کے کان میں کہا کہ ان کو بلاؤ نا جو وارث قرآن ہیں، واہ جی واہ، واہ جی واہ، سبحان اللہ۔ ان کو بلائیں، وہی حل کر سکتے ہیں۔ امام تقی جواد علیہ السلام کو یاد کیا گیا، کہ فرزند رسول آپ اس کا فیصلہ کریں کہ یہ اس نے چوری کی ہے تو چور کا ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے، تو کہاں سے کاٹا جائے؟ امام نے پوچھا کہ ہاں بھائی آپ بتائیں آپ کا کیا فتویٰ ہے؟ انہوں نے کہا جناب ہاتھ کلائی سے کاٹا جائے۔ کسی نے کہا کہ جی کونی سے کاٹا جائے، کسی نے فتویٰ دیا کہ کندھے سے کاٹا جائے۔ اب انہیں یہ ہے کہ امام کسی نہ کسی کا تو قول اختیار کریں گے، یا امام جواب یہ کہیں گے یہاں سے کاٹ دو، یا کہیں گے یہاں سے کاٹ دو، یا کہیں گے یہاں سے کاٹ دو۔ تو جس کے فتوے کی تائید کریں گے وہ کہے گا لو ہم آل محمد کے قول کے ساتھ متفق ہے۔ امام نے فرمایا کہ نہ یہ یہاں سے کٹے گا، نہ یہ ہاتھ کوہنی سے کٹے گا، نہ یہ ہاتھ کندھے سے کٹے گا، بلکہ فقط 4 انگلیاں کاٹی جائیں گی، فقط 4 انگلیاں جو ہیں یہ کاٹی جائیں گی۔ اب سارے حیران و پریشان کہ جی یہ حکم آپ نے کہاں سے دیا؟ قرآن تو کہہ رہا ہے فَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمْ، ان کے ہاتھ کاٹ دو، آپ کہہ رہے ہیں فقط انگلیاں کاٹنی ہیں۔ اس کا حل قرآن میں کہاں ہے کہ آپ کہتے ہیں فقط انگلیاں کٹیں گی؟ امام نے فرمایا اس کا حل بھی قرآن میں موجود ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے ان المساجد للہ، سجدے کی جگہیں فقط اللہ کی ملکیت ہیں۔ واہ جی واہ، کہ جو سجدے کی جگہ ہیں، مساجد یعنی سجدے کی جگہ، سجدوں کی جگہیں اللہ کی ملکیت ہیں۔ آیا سجدے میں ہتھیلی زمین پہ رکھنا واجب ہے یا نہیں؟ ہر فقہ والے نے کہا ہاں جی ہتھیلی کو زمین پر رکھنا سجدے میں واجب ہے، اگر یہ نہ رکھا جائے تو سجدہ باطل ہو جاتا ہے۔ تو امام نے فرمایا یہ اللہ کی ملکیت ہے تو تمہیں کہاں اختیار ہے ہاتھ کاٹنے کا؟ ہتھیلی اللہ کی ملکیت ہے تو اس کو نہیں کاٹا جا سکتا، فقط سزا کے لیے اس کی انگلیاں کاٹی جا سکتی ہیں۔ انہیں اب یہ یاد کر رہے تھے یہ انگلیاں کہاں لکھی ہوئی ہیں، انہیں شیشیاں نہیں مل رہی تھی، انہیں انگلیاں نہیں مل رہی۔ محمد آل محمد صلوات۔ ہم نے آل محمد کا جو دامن تھاما ہے یہ بحکم خدا اور بحکم رسول خدا تھاما ہے، اس لیے کہ یہی وہ ذوات مقدسہ ہیں جو ہر دور میں انسانوں کی مشکلات کو حل کرتی ہیں اور قرآن کو سمجھاتے ہیں۔ قرآن قانون کی کتاب ہے، قانون پہ مشتمل ہے یہ قرآن۔ زیدی صاحب بیٹھے ہیں، یہ جج ہیں، ان سے پوچھ لیں قانون کے لیے 3 مراحل ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے قانون بنانا، ایک ہوتا ہے قانون کو لوگوں تک پہنچانا، ان کو سمجھانا، اور ایک ہوتا ہے قانون کی تشریح کرنا بنانے والے کی منشا کے مطابق۔ بات مشکل تو نہیں ہے بھائی؟ ماشاءاللہ۔ قانون کو بنانا، قانون کو لوگوں تک پہنچانا کہ انہیں پتہ چلے کہ قانون کیا ہے، اس کی نشر و اشاعت، اس کی تبلیغ، اور ایک ہے قانون کی تشریح کرنا، وضاحت کرنا اپنی مرضی کے مطابق نہیں، قانون بنانے والے کی مرضی کے مطابق۔ دنیا کے ہر قانون میں یہ 3 مرحلے ہوتے ہیں، اسلام میں بھی یہی 3 مرحلے ہیں۔ اسلام کو بنانے والا، قانون اسلامی کو، احکام اسلام کو بنانے والا اللہ ہے، اس قانون الہی کو پہنچانے والے رسول اللہ ہیں، اور قیامت تک قانون اسلام کی تشریح اور توضیح کے لیے علی سے لے کر امام مہدی تک 12 حجت خدا ہیں۔ اور انہوں نے بھی تشریح
خدا کے قوانین کی تشریح خدا کی مرضی کے مطابق کرنی ہے. اسی لیے قرآن میں 2 مرتبہ فرمایا ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. اے آل محمد تم تو وہی چاہتے ہو جو خدا چاہتا ہے، تمہاری اپنی کوئی چاہت ہی نہیں. یہاں سے مقام عصمت سامنے آتی ہے کہ ہم جو اپنے ائمہ کو معصوم مانتے ہیں اس کی ایک عقلی وجہ ہے اور ایک جو ہے وہ قرآن و سنت سے ثابت ہے. پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارا سارا دین دین عقل ہے، کوئی ایک مسئلہ بھی عقلی حکم سے خارج نہیں، کیونکہ دین فطرت ہے، دین عقل ہے. امام کا معصوم ہونا عقلی طور پہ ثابت ہے، چونکہ امام نے خدا کے قانون کی، خدا کے دین کی حفاظت کرنی ہے، قیامت تک کے لیے اس کو اسی طرح محفوظ رکھنا ہے جیسے خدا نے بھیجا ہے، اور اس کی تشریح بھی منشاء الہی کے مطابق کرنی. تو اگر کوئی عام انسان ہو، جیسا کہ رات میں نے عرض کیا تھا کہ توریت کو انہوں نے اپنی مرضی کے مطابق بدل دیا، ٹھیک، آخر ان کے بھی تو علماء ہیں نا، یہودیوں کے علماء، عیسائیوں کے بھی علماء. عیسائیوں نے انجیل کو اپنی مرضی کے مطابق بدل دیا، توریت والوں نے توریت کو اپنی مرضی کے مطابق بدل دیا، اور عام مسلمانوں میں بھی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے قرآن کی تفسیر کرتے ہیں. مگر آل محمد علیہ السلام نے حکم دیا، رسول اللہ نے حکم دیا کہ قرآن کی تفسیر کوئی اپنی رائے سے نہیں کر سکتا. کسی بشر کی رائے کو قرآن میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا تاکہ منشاء الہی محفوظ رہ جائے. اب اللہ کی مرضی کو محفوظ وہی رکھ سکتے ہیں جن کی اپنی کوئی مرضی ہی نہ ہو. توجہ چاہ رہا ہوں، ماشاءاللہ. چونکہ جہاں خواہشات نفس آئیں گی وہ خواہش نفس ضرور انسان کو کھینچے گی کہ یہ قرآن کا حکم ہے، میں خود اس پر عمل نہیں کرتا، لہذا اپنے آپ کو بچانے کے لیے قرآن کی آیت کی تفسیر میں فرق ڈال دیا جائے تاکہ میں بدنام نہ ہوں. بات مشکل تو نہ ہو جائے بھائی، بیٹا. اگر ایک حکم خدا آ رہا ہے، مشکل حکم جو ہوتا ہے نا وہ وہاں ہوتا ہے جہاں پیسے خرچ کرنے ہوں. مثلا اللہ نے کہا کہ بھائی تمہارے پاس جو بچ جائے، فائدے میں سے جو بچ جائے اس کا خمس نکال لو. جی قرآن کی آیت آ گئی کہ جو غنیمت ہو اس میں سے خمس نکالا جائے. 5واں حصہ ہے اللہ کے لیے، رسول کے لیے، ذوی القربہ کے لیے، اور یتیموں، مسکینوں اور بیوائیں، یعنی کہ سعادات کا حصہ. اب چونکہ اکثریت یہ مال نکالنا نہیں چاہتی، لہٰذا انہوں نے کہا جی غنیمت سے مراد فقط جنگ میں ملنے والا مال غنیمت ہے، وہ اگر ملے تو خمس نکالیں، وہ ہر دور میں ملتا نہیں. لیکن چونکہ انہوں نے عمل نہیں کرنا تھا، آیت کی تفسیر کو بدلا کہ غنیمت سے مراد فقط میدان جنگ میں جو مال غنیمت ملے اس کا خمس ہے. لیکن جن کے گھر میں قرآن نازل ہوا ہے، جن ائمہ طاہرین نے خدا کی مرضی کے مطابق ہم تک قرآن پہنچایا، انہوں نے کہا غنیمت سے مراد فقط مال غنیمت نہیں ہے، ہر قسم کا فائدہ جو تمہیں حاصل ہو جائے اس میں اللہ نے 5واں حصہ آل محمد کا رکھا ہو. چونکہ انہوں نے اپنا مال بچانا ہے لہذا آیت کی تفسیر ہی تبدیل کر دی. تو جہاں آیت کی تفسیر تبدیل کی جائے گی وہاں منشاء خداوندی باقی نہیں رہے گا. اسی لیے ضروری ہے کہ قرآن کے ساتھ ان ہستیوں کو رکھا جائے جن کی اپنی کوئی خواہش نہ ہو، اور خدا خود گواہی دے کہ ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. اے محمد و آل محمد تم تو کچھ چاہتے ہی نہیں ہو، تم تو وہی چاہتے ہو جو خدا چاہتا. اور یہی مقام عصمت ہے. یہ ہم عصمت کے مقام پر آیت تطہیر پڑھتے ہیں. وہ آیت تطہیر دراصل اعلان طہارت ہے. دلیل طہارت یہ ہے، دلیل عصمت یہ آیت ہے کہ جس کی اپنی کوئی خواہش ہی نہیں ہے، نہیں اپنی کوئی مرضی نہیں ہے، انہوں نے وہی کرنا ہے جو خدا چاہتا ہے. اور ظاہر ہے کہ جب خدا کی چاہت اور ان کی چاہت ایک ہے تو پھر معاذ اللہ گناہ کہاں سے ہو سکتا ہے، معصیت کہاں سے ہو سکتی ہے. دیکھیے ہم سے گناہ کیوں ہوتا ہے؟ ہم سے گناہ اس لیے ہوتا ہے کہ ایک خدا چاہ رہا ہے کوئی کام ہم سے لینا، اور کچھ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم کیا کریں.
کیونکہ ہماری خواہش نفس ہے. اللہ کہتا ہے بھائی یہ رات کو اٹھے تہجد پڑھے یا فجر کو اٹھے صبح کو نماز پڑھے, بستر چھوڑے نماز پڑھے. اور ہم کہتے ہیں یا اللہ اتنی میٹھی میٹھی نیند آ رہی ہے, یعنی تو تو سوتا ہی نہیں ہے, تجھے کیا پتا نیند میں کیا مزہ ہے. باہر لوگ کہہ جاتے ہیں تو یہ سونے میں کیا مزہ ہے, یہ تو ہم سے کوئی پوچھے. اب یہ 2 رکعت کی خاطر جو ہماری نیند خراب ہو نہیں پڑھتے. خدا نے چاہا کہ میں نماز پڑھوں, وہ پروردگار یہ چاہتا ہے کہ جو اس نماز میں اجر اور ثواب ہے یہ بندہ اٹھے اور اس ثواب کو حاصل کر لے. لوگ کہتے ہیں جی نماز پڑھیں گے کیا ملے گا. ہر چیز کو مادی نظر سے نہیں دیکھا جاتا. کیا ملے گا؟ بہت کچھ ملے گا. ہر عبادت کا ایک ظاہر ہے ایک باطن. قرآن کریم کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, نماز برائیوں سے اور گناہوں سے بچنے کا حکم دیتی. ٹھیک ہے, بچاتی نہیں, بچنے کا حکم دیتی ہے. نماز کہتی ہے گناہ نہ کرو, معصیت نہ کرو, کپڑے پاک رکھو, بدن پاک رکھو, یعنی وقت کی پابندی کرو, اور یہ ساری چیزیں نماز حکم دیتی ہے. اب اگر جس بندے نے اس حکم کو مان لیا تو اس نے عین خدا کی مرضی کے مطابق عمل کیا, اور اگر یہ کام نہ کیا تو خدا کی مرضی سے ہٹ گیا. جہاں بندہ خدا کی مرضی کے مطابق ہوگا تو یہ اجر اور ثواب کا مستحق ہے, یہ کہلائے گا فرما بردار, اور جہاں خدا کے حکم سے ہٹے گا یہ نافرمان کہلائے گا. تو پروردگار عالم چاہتا ہے کہ یہ میرا بندہ میرے حکم کی اطاعت کر کے وہ اجر پا لے جو میں نے اس کے لیے آخرت کے لیے رکھا ہوا ہے. یہ تو پھر مرنے کے بعد پتہ چلے گا نا کہ کیا کیا پروردگار عالم نے ہمارے لیے رکھا ہے. اور دیکھیں خدا رزق دیے جا رہا ہے, عبادت کی بنا پر نہیں. خدا جو انسان کو رزق دے رہا ہے, روٹی دے رہا ہے, دولت دے رہا ہے, زندگی دے رہا ہے, جوانی دے رہا ہے, صحت دے رہا ہے, یہ عبادت کی بنا پر نہیں ہے, یہ اس کی صفت رحمانیت کے مطابق ہے. اگر عبادت کی بنا پر دیتا تو فقط متقین اور عبادت گزاروں کو دیتا, نافرمانوں کو نہ دیتا. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافروں کے پاس کتنا مال ہے جی. گندم جو ہے ہم امریکہ سے امپورٹ کریں گے یا کسی اور یورپی ملک سے امپورٹ کریں گے, کوئی مسلمان ملک ایسا نہیں ہے جو ہمیں گندم دے دے عبادت کی بنا پر. اور پھر دیکھیں شیخ سعدی نے کیا عجیب کہا کہ ابر باد و مہو خورشید و فلک درکار تا تو نانی بے کفاری و بے غفلت نہ خوری. تمہیں پتہ ہے یہ روٹی تم تک کیسے پہنچ جاتی؟ خداوند عالم کا کیا کیا نظام کام کر رہا. ابر و باد و مہو خورشید و فلک درکار. ابر یعنی بادل بارش, باد یعنی ہوائیں, مہ یعنی چاند, خورشید یعنی سورج. یہ بادل برس رہے ہیں, ہوائیں چل رہی ہیں, چاند چمک رہا ہے, سورج کی روشنی اور ہیٹ ہے, حرارت ہے. وہ کہتے ہیں نہیں بلکہ فلک, پورا نظام افلاک جو ہے درکارند یہ کام کر رہے ہیں. کس لیے؟ تاتو نانی بے کفاری, ایک روٹی تمہارے ہاتھ پہ آ جائے بے غفلت نہ خوری, لیکن اس کو غفلت میں نہ کھا جا. ایک روٹی انسان کو مل جائے, خدا کا کتنا بڑا نظام کام کر رہا ہے. کہتے ہیں بے غفلت نہ خوری, ایسے ہی کھا کے نہ چلے جانا. ہمیں از بہر تو سرگشتے و فرما بردار. اے انسان یہ ساری کائنات تمہاری خاطر کام کر رہی ہے اور تمہارے زیر فرمان ہے. اللہ نے یہ ساری نظام کائنات کو تمہارے فرما بردار اور تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے. شرط انصاف نہ باشد کہ تو فرما نہ بری. کہتے پھر یہ کوئی انصاف نہیں ہے, یہ سارے تیری فرما برداری کریں اور تو اللہ کی فرما برداری نہ کرے. صلوات تو بھیج دیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایسی باتوں پہ ذرا
چیزیں جو ہے نا ذرا کمزور پڑ جاتی ہے. ایک اور سلوات بھیج دیں. تو یہ قرآن ہے جو ہمیں سمجھا رہا ہے کہ یہ ساری کائنات پروردگار عالم نے سمیٹ کے اس قرآن میں رکھ دی ہے. کوئی خشک و تر شے ایسی نہیں جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو. لیکن ہمیں نہیں ملے گا. یہ انہی کو ملے گا جن کو پروردگار نے قرآن کے ساتھ بطور اہل بیت ساتھ رکھا ہے. اب دنیا اس اہل بیت کے لفظ پر مشکوک ہو جاتی ہے کہ جی اہل بیت ہیں کون. کہاں کہاں سے لا کے لوگوں کو اہل بیت کے اندر شامل کرنے کی ضرورت ان کو پیش آئی اور ان کو داخل کرنے کے لیے بہت بیچارے دن رات کوشش کرتے ہیں کہ اہل بیت میں ان کو بھی شامل کر لیں, اہل بیت کو ان کو بھی شامل کر لیں, اہل بیت میں ان کو بھی شامل کر لیں. حتیٰ کہ یہ جو ابن تیمیہ گزرے ہیں وہابیت کے بانی, انہوں نے کہا جی سارے مسلمان اہل بیت ہیں. سارے کلمہ گو جو بھی قیامت تک پیدا ہوں گے وہ سب کے سب اہل بیت ہیں. اگر ساری امت ہی اہل بیت ہے تو قرآن اور اہل بیت کو چھوڑا کن میں ہے؟ حضور کہہ رہے ہیں نا تم میں قرآن اور اپنی اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں. تو اگر ساری امت ہی اہل بیت ہے تو سرکار یہ کہتے کہ میں قرآن اور تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. سرکار کا یہ کہنا کہ تم میں قرآن اور اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں, یہ بین دلیل ہے کہ امت اور ہے, اہل بیت اور ہے. پھر جن کے اہل بیت ہیں وہ بتائیں گے کہ اہل بیت کون ہے. ہر ایک کو اختیار نہیں ہے کہ وہ بتائیں کہ اہل بیت پیغمبر کون ہے. اہل بیت پیغمبر کون ہے یہ پیغمبر اکرم ہی بتائیں گے. جس طرح دین کے ہر مسئلے کو پیغمبر ہی سمجھائیں گے, اسی طرح پیغمبر ہی بتائیں گے کہ ان کے اہل بیت کون ہیں. اور یہی دکھانے کے لیے سرکار دو عالم نے ایک دن چادر فاطمہ کا سہارا لیا. حدیث قصہ تو ماشاءاللہ اس بچے کو یاد ہوتی ہے, تو میں تو دو ایک باتیں کرنی کہ سرکار رسالت نے جناب سیدہ کی چادر اوڑھی کہ میں آرام کرنا چاہتا ہوں. اور پھر امام حسن مجتبی تشریف لائے اور انہوں نے آ کے ماں کو سلام کیا. اور جناب سیدہ نے جو جواب دیا ہے, اگر دنیا کی ہر ماں اپنے بچے کے سلام کا اس طرح جواب دے تو گھر کا ماحول ہی نورانی ہو جائے. سبحان اللہ. وعلیکم السلام یا ولدی و یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی. اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک, اے میرے بیٹے, اے میرے میوہ دل. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بلکہ ہمارے معاشرے میں سلام کی عادت ہی ختم ہو رہی ہے. بعض لوگ تو سلام کے ہی مخالف ہیں, سلام کریں تو لڑ پڑتے ہیں. ہاں جی, ہاں. صحیح شرعی مسئلہ سلام کرنا, اس کے بعد آپ کی مرضی. تو یہاں سلام اور کہا کہ مادر گرامی مجھے نانا کی خوشبو آ رہی ہے. آپ نے فرمایا وہ چادر میں آرام کر. امام حسن گئے, پھر وہاں جا کے سلام کر رہے ہیں, نانا کو سلام کر رہے ہیں. اور نانا نے کیا جواب دیا ہے؟ وعلیکم السلام یا ولدی و یا صاحب حوضی. اے میرے بیٹے اور اے میرے حوض کوثر کے مالک. حوض کوثر اللہ نے نبی کو دیا ہے, نبی نے امام حسن کو اس کا مالک بنا دیا ہے. اے میرے بیٹے اور اے حوض کوثر کے مالک. یعنی دو لفظ استعمال کیے, توجہ چاہ رہا ہوں, دو لفظ استعمال کیے. بیٹا جو ہے یہ نانا اور نواسے کے رشتے سے ہے, اور حوض کوثر کا مالک بنایا ہے رسالت کے رشتے سے. چادر میں آ جاؤں, آپ نے اجازت دی کہ آ جاؤں. بہت مختصر گزر رہا ہوں. اور پھر امام حسین تشریف لائے, انہوں نے بھی اسی طرح سلام کیا, اور ماں نے بالکل انہی لفظوں میں جواب دیا, وعلیکم السلام یا ولدی و قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی. لفظ چینج نہیں کیا, کیونکہ حکم ہے کہ ماں باپ
اپنی اولاد میں فرق نہ رکھے. عدل کا تقاضا یہی ہے کہ بچے جتنے بھی اللہ تعالیٰ دے دے سب کے ساتھ بیٹا یا بیٹی سب کے ساتھ آپ نے برابر کا سلوک کرنا ہے. وہ وراثت میں اللہ کا قانون الگ ہے جو وراثت کے متعلق ہے. گھر میں پھل لانے کے بارے میں یا پیسے دینے کے بارے میں یا پیار و محبت کرنے کے بارے میں ماں باپ کو فرق رکھنے کی اجازت نہیں ہے کہ بیٹے کو زیادہ پیار کریں اور بیٹی کو تھوڑا پیار کریں. بیٹے کو زیادہ فروٹ کھلائیں مٹھائیاں کھلائیں اور بیٹی بیچاری کو جیسے ہوتا ہے وہ ہمیں زیادہ برابر کا. بی بی نے امام حسین کو بھی انہی لفظوں میں جواب دیا. پھر انہوں نے بھی یہی کہا کہ نانا کی خوشبو آ رہی ہے. فرمایا وہ چادر کے نیچے بیٹھے. سید الشہداء وہاں پہنچے. انہوں نے بھی اپنے بھائی کی طرح نانا کو سلام کیا. رسول خدا نے ان کو بھی جواب میں 2 لقب عطا فرمائے. وعلیکم السلام یا ولدی و یا شافع امتی. اے میرے بیٹے اور اے میری امت کی شفاعت کرنے والے حسین. ایک بطور نانا رشتہ استعمال کیا بیٹا اور ایک رسالت کا رشتہ استعمال کیا ہے. اللہ نے شفاعت کا حق نبی کو دیا اور نبی مکرم نے حسین کو شفاعت کا مالک بنایا. کوثر کا مالک بنایا شہزادہ امام حسن کو اور شفاعت کا مالک بنایا امام حسین علیہ السلام کو. اب جس نے حوض کوثر کے جام پینے ہو وہ امام حسن کا دامن تھام لے اور جس نے شفاعت لینی ہے وہ حسین کا دامن تھام لے. اور پھر امیر المومنین علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے بھی آ کے اسی طرح سلام کیا. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ بیوی سلام کرے میں کیوں سلام کروں. کیونکہ سنت ہے پیغمبر اکرم کا حکم ہے اور ظاہر ہے کہ جو کچھ نبی کہیں وہ وحی کے مطابق ہوتا ہے کہ جو بھی گھر میں آئے وہ گھر والوں کو سلام کرے. واہ جی واہ. جی سلام کی عادت ڈالنی چاہیے. حتیٰ کہ فرمایا اگر گھر میں آؤ گھر کو تالا لگا ہوا ہو کوئی نہ ہو وہاں پھر بھی گھر کو تالا کھول کے خود سلام کرو. اس لیے کہ کوئی نہ ہو اللہ کا کوئی فرشتہ تو وہاں ہوتا ہے. واہ جی واہ سبحان اللہ. اور اس کی سلامتی آپ ہی کی طرف پلٹ کے آئے گی. ایک حدیث میں نے دیکھا کہ جس کو سلام کی عادت ہے بعض لوگوں کو اللہ معاف کرے گالیوں کی عادت ہوتی ہے اور مرنے کے بعد زبان سے وہی نکلے گا جس کی دنیا میں عادت ہوگی. یہ بھی دیکھ خدا نہ کرے کسی کو تو بعد میں ایسا ہوتا ہے کہ جملہ ایک بولیں گے گالیاں 10 دیں گے. فرشتے آئیں گے تو پتہ نہیں کیا کریں گے. لیکن یہ روایت میں کہ جس کو سلام کی عادت ہوگی نا جب قبر میں فرشتے آئیں گے تو یہ بندہ پہلے ان کو سلام کرے گا عادت کے مطابق. وہ کہیں گے یہ تو سلامتی بھیج رہا ہے اس کا حساب و کتاب کیا ہے. مولا متقیان تشریف لائے. انہوں نے بھی کہا السلام علیکم یا بنت رسول اللہ. بی بی کو سلام کیا. بی بی نے جواب دیا وعلیکم السلام یا امیر المومنین یا ابو الحسن. جیسے بی بی جواب دیتی کہا مجھے بھائی کی خوشبو آ رہی کہ آپ کے بھائی آپ کے دونوں بیٹوں کو لے کے آرام فرما. کتنا نورانی ماحول ہے کتنا مقدس ماحول ہے. اب امیر المومنین آئے اور رسول اللہ کو سلام کیا. 2 جملے یا 2 لفظوں میں امام حسن کو جواب دیا تھا اور 2 لفظوں سے امام حسین کو جواب دیا تھا. حکم ہے کہ باپ کا احترام بیٹوں سے زیادہ ہوتا ہے لہذا رسول خدا نے 2 لفظوں کو جمع کر کے مولا کو 4 لفظوں میں جواب دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. وعلیکم السلام یا اخی و وسیعی و خلیفتی و وزیری. اے میرے صاحبہ لوائی اے میرے بھائی اے میرے وسیع اے میرے خلیفہ اور قیامت کے دن اے میرا علم اٹھانے والے علی تجھ پر بھی سلام. بھائی ہونا اور وسیع ہونا یہ ذاتی رشتے کے اعتبار سے میں آپ کا بھائی آپ میرے بھائی جی میں آپ میں سے کسی کو اپنا وسیع بنا دوں تو انسان کوئی بھی کسی انسان کو وسیع بنا سکتا اس کو وصیت کر دے. یہ ایک دنیاوی رشتے کے اعتبار سے.
اور خلیفہ ہونا اور لوائے حمد کا اٹھانے والا ہونا یہ رسالت کے رشتے کے اعتبار سے. اب یہ چاروں ہستیاں آ گئی تو جناب سیدہ فرماتی ہے کہ اب میں بھی اٹھ کے چادر کے قریب آئی اور میں نے بھی سلام کیا تو رسول خدا نے فرمایا وعلیک السلام یا بنتی و یا بضعتی، اے میری بیٹی، اے میرے جز، اے میرے ٹکڑے. لوگ ترجمہ کرتے ہیں کہ فاطمہ کو حضور نے کہا میرے جگر کا ٹکڑا. جگر کا ٹکڑا نہیں، جگر کی عربی کبد ہے، کبد کا تو لفظ ہی نہیں ہے. اے میرے ٹکڑے. اب جو کچھ محمد مصطفیٰ ہیں فاطمہ اس کا جز ہے. یہ رسول ہے تو فاطمہ رسالت کا ٹکڑا ہے، یہ نبی ہے تو فاطمہ نبوت کا ٹکڑا ہے، یہ معصوم ہے تو فاطمہ عصمت کا ٹکڑا ہے، یہ طاہر ہے تو فاطمہ طہارت کا ٹکڑا ہے، یہ علم ہے تو فاطمہ علم کا ٹکڑا ہے، یہ شافع محشر ہے تو فاطمہ شفاعت کا ٹکڑا ہے. جو کچھ رسول خدا ہیں سوائے عہدہ نبوت کے سب کچھ فاطمہ الزہرا. بی بی بھی داخل ہو گئی اور فرماتی ہے بس یہی عرض کرنا تھا کہ جب ہم سارے کامل و اکمل اس میں جمع ہو گئے، فلم اقتبلنا جمیعا، سارے کامل و اکمل جمع ہو گئے تو میرے نبی نے طہارت کا ایک قلعہ بنایا. اس چادر کے سارے کونے پکڑ کے فرمایا اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی و خاصتی و حامتی، پروردگار بس یہی ہے میرے اہل بیت اور میرے خاص الخاص اور میری حمایت کرنے والے. آواز بلند صلوات. یہ رسول اللہ ہمیں حکم دیتے ہیں کہ خبردار کسی کا حق نہ مارنا، کسی کا حق نہ مارنا چاہے ایک پیسے کا ہو، یعنی جس کا جو حق ہے اس کو دو تاکہ تمہاری زندگی میں عدل آ جائے. تو اگر کسی اور کا حق بھی ہوتا اس چادر تطہیر میں آنے کا، یا یوں کہوں کہ کوئی ان کے علاوہ اور بھی اہل بیت کا فرد ہوتا تو نبی اس کو بھی بلاتے کہ آؤ تم بھی چادر کے اندر آ جاؤ چونکہ میرے اہل بیت میں داخل ہے. لیکن ان ہستیوں کے علاوہ کوئی اور اہل بیت تھا ہی نہیں، اسی لیے میرے نبی نے چادر کے کونے پکڑ لیے، یعنی ایک قلعے کا دروازہ بند کر دیا کہ ان میں سے طہارت سے کوئی باہر نہیں جا سکتا اور باہر سے ان کے ساتھ کوئی شامل نہیں ہو سکتا. اور اللہ تعالیٰ نے بھی جب آیت تطہیر نازل کی تو اس پر انما کا پہرا لگا کے بھیجا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. بس اور بس، انما یعنی فقط اور فقط اللہ کا یہی ارادہ ہے اے اہل بیت پیغمبر کہ ہر قسم کے رجس کو تم سے دور رکھے اور تمہیں ویسے پاک و پاکیزہ رکھے جیسے پاک رکھنے کا حق. چادر ڈال کے دکھایا ہے کہ یہ ہے میرے اہل بیت. چادر کے علاوہ بھی کہہ سکتے تھے مگر یہ دکھایا دنیا کو کہ بیت اور اہل بیت میں کتنی یگانگت ہے. بیت یعنی خانہ کعبہ اور اہل بیت یعنی پیغمبر اور یہ چار ہستیاں جو نبی کے ساتھ بیٹھی ہیں. بات واضح ہو رہی ہے ماشاءاللہ. جب ہم مکے جاتے ہیں حج کرنے جاتے ہیں تو وہاں دو چیزیں، ایک ہے حرم اور ایک ہے بیت. بیت یعنی کعبہ. حرم بہت بڑا ہے، بہت وسیع و عریض علاقہ ہے حرم کا، حدود حرم بہت زیادہ ہے. مگر بیت وہ ہے جو غلاف کے اندر ہے. جی کوئی کالا سا غلاف دیکھا ہوگا، جو گئے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو لے جائے، بار بار لے جائے. بیت وہ ہے جو غلاف کے اندر ہے. اچھا دیکھیں، غلاف عربی کا لفظ ہے لیکن عرب جو ہیں وہ غلاف کعبہ کو غلاف نہیں کہتے، وہ کسوہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں جی؟ کسوہ. جو بیت کے اوپر چادر ہے وہ کسوہ ہے اور جو اہل بیت کے اوپر چادر ہے وہ کسا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دونوں ایک جیسے لفظ ہے، کسا اور کسوہ. اچھا خانہ کعبہ پر غلاف کیوں ڈالا ہے؟ نہ اسے سردی لگتی ہے نہ گرمی لگتی ہے جی، نہ وہ مثلا انسانوں کی طرح کہ اس کو لباس کی ضرورت ہے، مگر کوئی مصلحت ہے.
کیونکہ ایک ہے حرم، ایک ہے بیت. اب بتایا کہ حرم بہت بڑا ہے، بیت وہ ہے جس کے اوپر یہ کالا کپڑا ڈالا ہوا ہے. احترام سارے حرم کا واجب ہے، مگر طواف اسی کا کرنا ہے جو چادر کے اندر ہے. میرے نبی کے گھر میں بھی دو قسم کی شخصیات ہیں، کچھ حرم رسول ہیں، کچھ اہل بیت رسول ہیں. حرم وہ ہیں جو چادر کے باہر ہیں، اہل بیت وہ ہیں جو چادر کے نیچے ہیں. احترام پورے حرم کا کرنا ہے، مگر مودت ان کی واجب ہے جو چادر تطہیر کے نیچے بیٹھے ہیں. بس یہی بتانا تھا کہ یہ اہل بیت، رسالت معاب کے اہل بیت یہ ہستی. اور پھر ایک اور نقطہ سنتے جائیں کہ جب فرشتے نے پوچھا کہ پروردگار یہ ہیں کون، حدیث قصہ سب کو یاد ہے. جب اللہ نے کہا ساری کائنات میں نے فقط ان 5 کی محبت میں بنائی ہے جو اس چادر کے نیچے بیٹھے، اور نبی نے فرمایا تھا بس یہی ہے میرے اہل بیت. تو جبرائیل نے پوچھا کہ یہ ہیں کون، تو اللہ نے جب تعارف کرایا تو مرکز جناب سیدہ کو بنایا کہ ہم فاطمہ تو وَأَبُوهَا وَبَعْلُهَا وَبَنُوهَا. یہاں فاطمہ ہے، فاطمہ کے بابا، فاطمہ کے شوہر، فاطمہ کے بیٹے. جی اب اس جملے سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ امت کو سمجھنا چاہیے کہ اہل بیت فقط علی و فاطمہ اور ان کے بیٹے ہی نہیں، اہل بیت میں خود رسول اللہ بھی داخل ہیں. اہل بیت میں خود رسالت معاب بھی داخل ہیں، چونکہ فرما رہا ہے ہم فاطمہ تو وَأَبُوهَا وَبَعْلُهَا وَبَنُوهَا. اہل بیت پیغمبر میں خود پیغمبر بھی شامل ہیں. اب آل محمد میں وہی آئیں گے جو پیغمبر جیسے معصوم ہوں، اور وہ یہی ہستیاں ہیں جن کا تعارف کرایا کہ ہم فاطمہ تو وَأَبُوهَا وَبَعْلُهَا. یہ اہل بیت ہیں. اور اس پر اہل سنت علماء نے بھی بہت سی روایات نقل کی کہ اہل بیت پیغمبر رسالت معاب کے ساتھ جناب امیر المومنین جناب سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام اور امام حسن اور حسین، اور پھر ان کی اولاد طیبہ حضرت امام زمان علیہ السلام. بس میرے محترم سامعین، افسوس اسی بات کا ہوتا ہے کہ میرے نبی نے تو جگہ جگہ تعارف کرایا. کبھی گود میں لے کے تعارف کراتے تھے، کبھی چادر تطہیر کے نیچے بٹھا کے تعارف کراتے تھے، کبھی میدان مباہلہ میں لے جا کے تعارف کراتے تھے. جہاں جہاں میرے نبی کو موقع ملتا تھا اور مناسب ہوتا تھا وہاں اپنے اہل بیت کا تعارف کراتے. عیسائی سمجھ گئے تھے کہ اہل بیت کون ہے، دیگر غیر مسلموں کو پتا تھا کہ آل نبی کون ہے، آل پیغمبر کون ہے. مگر امت مسلمہ کو جیسے آل محمد کی توقیر اور عزت کرنی چاہیے تھی ایسی عزت. چیلم کے قریب ہو رہے ہیں، اربعین امام کے قریب ہیں. خدا ہم سب کو امام حسین کی قبر مطہرہ کی زیارت کرائے، اور یاد یہ بھی دعا کیجئے کہ پروردگار ہمیں اسیرہ شام بی بی زینب کے روضے کی بھی زیارت کرائے. آخر یزید مجبور ہوا کہ اہل بیت کو آزاد کرے. یزید کو جناب زینب کے خطبوں نے، امام سجاد کے خطبوں نے، جناب ام کلثوم کے خطبوں نے، آل محمد کے بیانات نے مجبور کر دیا کہ وہ آل محمد کو آزاد کرے. اس نے امام زین العابدین کو عرض کیا کہ فرزند رسول میں آپ کو آزاد کرنا چاہتا ہوں، جہاں آپ جانا چاہیں چلے. بس 2 جملے اور آپ کی زحمت تمام. یہ رونے کے دن ہیں، اور ظاہر ہے کہ جب رونے کے دن ہونا تو کچھ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. تصور میں آپ دیکھیں کہ امام اہل بیت کو لے کے قید خانے میں موجود. سید الساجدین نے فرمایا کہ ہمارے قافلے کی سالار میری پھوپھی زینب ہے، یہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے، یہ فیصلہ میں نہیں کر سکتا. اگر میری پھوپھی نے آزادی قبول کی تو ہم آزادی قبول کریں گے، لیکن اگر میری پھوپھی زینب نے آزادی قبول نہ کی تو ہم گھٹ گھٹ کے اسی قید خانے میں رہ جائیں گے، آزادی قبول نہیں.
یزید نے کہا آپ اپنی پھوپھی سے مشورہ کیجیے۔ امام تشریف لے گئے اور جا کے فرمایا پھوپھی اماں یزید ہمیں آزاد کرنا چاہتا ہے۔ سیدہ نے فرمایا کہ پھر یزید سے کہو ہماری کچھ شرطیں ہیں۔ یہی جناب زینب اور امام حسین کی فتح کی علامت ہے، اس لیے کہ فاتح شرطیں رکھتا ہے، مفتوح شرطیں نہیں رکھتا۔ جس کا اختیار ہوتا ہے وہ شرطیں رکھتا ہے، جو مجبور ہوتا ہے وہ شرطیں نہیں رکھتا۔ جناب زینب نے فرمایا میری 3 شرطیں ہیں، اگر یزید ان 3 شرطوں کو پورا کرے تو ہم آزادی قبول کریں۔ یزید نے پوچھوایا کہ کیا شرطیں ہیں؟ بی بی نے فرمایا کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں شہداء کے سر واپس کیے جائیں۔ ہمارے شہداء کے سر جو تم کاٹ کے کربلا سے لائے ہو وہ سارے شہداء کے سر ہمیں واپس دیے جائیں، اور جتنا مال لوٹا ہے وہ سارا مال ہمیں واپس کیا جائے۔ بی بی کو اس پہ بہت اصرار تھا کہ جتنا مال لوٹا ہے وہ سارا مال ہمیں واپس کیا جائے۔ ظاہراً یہ اصرار اس لیے تھا کہ اس مال میں جناب زہرا کی چادر بھی تھی، اجرکم علی اللہ۔ اور فرمایا تیسری شرط یہ ہے کہ میں بھائی کی شہادت کے بعد اسیر ہو کے چلی ہوں، ہم جی بھر کے عزاداری نہیں کر سکے، شام میں ہمیں ایک گھر دیا جائے جس میں ہم بیٹھ کے اپنے بھائی کی عزاداری کریں، اپنے بھائی حسین کی مجالس برپا کریں، اور کچھ دن وہاں رہ کے پھر ہم کربلا کی طرف جائیں۔ یزید مجبور ہو گیا تھا، لہذا ساری شرطیں اس نے مانی، شہداء کے سر بھی دیے، جتنا مال لوٹا گیا تھا جو مل گیا وہ دے دیا، اور کہا کہ جو مال ضائع ہو گیا کوئی لے کے چلا گیا تو آپ اس کی قیمت لے لیں۔ بی بی نے فرمایا نہیں ہمیں قیمت کی ضرورت نہیں ہے، بس جو مال ملتا ہے وہ ہمارے لوٹے ہوئے مال کو واپس کیا جائے۔ اور یزید نے شام میں جناب زینب کو ایک گھر بھی دیا۔ اس میں بڑا فلسفہ تھا۔ شام میں ہمیشہ مولا علی اور خاندان اہل بیت کے خلاف تبلیغ ہوتی تھی، یہ بی بی زینب کی حکمت اور مصلحت تھی کہ میں یہاں رہ کے عزاداری کروں گی، اپنے خاندان کی عزت و عظمت کو بھی بتاؤں گی، اپنے خاندان کی مظلومیت کو بھی بتاؤں گی، شام کی عورتیں آئیں گی یہ بیانات سن کے جائیں گی اور انہیں پتہ چلے گا کہ آل محمد ہے، یہ باغی نہیں ہے، یہ محمد کے گھرانے والے ہیں، یہ دین اسلام میں رخنا ڈالنے والے نہیں ہیں۔ بی بی کو گھر مل گیا، شہداء کے سر مل گئے، عزاداری ہوتی تھی، شام کی عورتیں آتی تھیں، جناب زینب اپنے بھائی کی مظلومیت بیان کرتی، جناب ام کلثوم اپنے بابا کی عظمت بیان کرتی، کہیں سے امام حسن کے فضائل بیان ہوتے، کہیں سے امام حسین کے فضائل بیان ہوتے، اور شہداء کی کربلا کی مظلومیت بیان ہوتی، علی اکبر کا ماتم ہوتا، علی اصغر کا ماتم ہوتا، جناب قاسم کا ماتم ہوتا، سید الشہداء کا ماتم ہوتا۔ یہ شام کی عورتیں دیکھتی، ہر بی بی نے ایک سر اپنی آغوش میں لیا ہوا ہے اور اس سر پر ماتم کر رہی ہیں، نوحہ پڑھ رہی ہیں۔ اکبر کا سر اکبر کی ماں کی گود میں ہے، اصغر کا سر اصغر کی ماں کی گود، قاسم کا سر قاسم کی ماں کی گود میں ہے، جناب زینب کی گود میں امام حسین کا سر ہے، جناب عباس کا سر جناب ام کلثوم کی گود میں ہے، جناب عباس کی زوجہ کی گود میں عباس کے بیٹے کا سر ہے۔ ہر بی بی نے کوئی نہ کوئی سر لے کر اس پر نوحہ کر رہی ہیں، آنسو بہا رہی ہیں، ماتم کر رہی ہیں، ان کے فضائل بیان کر رہے ہیں، مگر وہ شام کی عورتیں دیکھتی 2 چھوٹے چھوٹے سر ایک تشت کے اندر پڑے ہیں، انہیں اٹھا کے کوئی رو نہیں رہا ہے، ان چھوٹے چھوٹے سروں پر کوئی ماتم نہیں کر رہا۔ شام کی ایک عورت نے جناب زینب سے پوچھا بنت رسول کیا ان بچوں کی ماں آپ میں موجود نہیں ہے؟ اجرکم علی اللہ، ان بچوں کی ماں آپ کے ساتھ موجود نہیں ہے؟ کیا ان بچوں کی ماں دنیا میں ہے یا وفات پا چکی ہے؟ فرمایا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ہر شہید کے سر کو کسی نہ کسی بیوی نے گود میں لیا ہوا ہے، مگر یہ 2 چھوٹے چھوٹے سر اسی طرح تشت میں پڑے رہتے ہیں، ان پر کوئی ماتم نہیں کرتا۔ اگر ان کی ماں یہاں موجود نہیں ہے تو یہ سر ہمیں دے دیں، ہم ان پر گریہ وزاری کر لیتی ہے۔ بی بی تڑپ گئی اور کہا شام کی عورتوں، ان بچوں کی ماں میں دکھیا زینب ہوں، مگر میں نے خدا سے عہد کیا ہوا ہے اپنے بچوں کا ماتم نہیں کروں گی، میں حسین کا ماتم کروں گی، اس لیے کہ ان بچوں کی ماں دنیا میں ہے مگر میرے بھائی حسین کی
मातम हुसैन